محترم سامعین، ایک بہت ہی افسوسناک اور بھیانک خبر ہے۔ شاید آپ کو بھی معلوم ہے کہ گزشتہ 17 دسمبر کو رات 3-4 بجے مولانا سعد صاحب کی حمایت کرنے والوں نے ٹونگی میدان میں موجود سوئے ہوئے لوگوں پر ایک زبردست قاتلانہ حملہ کیا، جس میں 4 احباب شہید ہو گئے اور ہزاروں لوگ بہت سخت زخمی ہو گئے ہیں، جو فی الحال ہسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ گزشتہ 5 نومبر کو علماء بنگلہ دیش کی طرف سے ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، اور اس کے بعد 7 نومبر کو حکومت کے ساتھ مل کر کچھ فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ٹونگی میدان میں 29-30 نومبر اور 1-2-3 دسمبر 2024 کو شورا والوں کے پرانوں کا جوڑ ہوگا۔ اس کے بعد 31 جنوری اور 1-2 فروری 2025 کو اسی ٹونگی میدان میں عالمی شورا والوں کا عمومی اجتماع ہوگا، اور اس کے بعد 7-8-9 فروری 2025 کو سعدیانیوں کا بھی اسی میدان میں اجتماع ہوگا۔ لیکن اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ مولانا سعد صاحب اس اجتماع میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ میدان کی تیاری اور میدان شورا والوں کے قبضے میں ہی رہے گا، اور شورا والے عمومی اجتماع ختم کر کے 4 فروری 2025 کو سعدیانیوں کے اجتماع کے لیے 11 فروری تک اجتماع گاہ کو خالی کر دیں گے۔ یہ فیصلہ ہوا تھا، اور یہ سعدیانیوں کے پرانوں کا جوڑ، اس کے لیے وہاں کوئی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ تھا کہ قبضہ شورا والوں کے قبضے میں میدان رہے گا، وہی لوگ 4 فروری تک میدان میں رہیں گے، میدان کی تیاری کریں گے، 4 فروری میں میدان خالی کریں گے 11 فروری تک کے لیے۔ اتنا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد اسی ترتیب سے یہ ہوا کہ اہل شورا نے 29-30 نومبر اور 1-2-3 دسمبر کو اپنے پرانوں کا جوڑ کیا۔ اب یہ سعدیانیوں نے کچھ دن پہلے سے ایک آواز چلائی کہ 20 تاریخ کے بعد ہم لوگ بھی کیا کریں گے، اسی میدان میں پرانوں کا جوڑ کریں گے، اور اس میں مولانا سعد صاحب کو بھی بلائیں گے۔ یہ سرکار کے ساتھ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف یہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے۔ ادھر شورا والے اپنے اجتماع کی تیاری میں ہیں، اجتماع گاہ کی تیاری کر رہے ہیں، اجتماع گاہ میں بہت سارے لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے میدان خالی کرنے کے لیے کہا، تو شورا والوں نے کہا نہیں، ہم اجتماع کی تیاری کریں گے، اس لیے میدان خالی نہیں کر سکتے۔ لیکن بعد میں ان لوگوں کے اس مطالبے کے بعد حکومت کے لوگوں کے ساتھ مل کر علماء نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ چلو 18 دسمبر کو ایک میٹنگ کریں گے، ایک مجلس ہوگی، اسی مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر دونوں طرف کے لوگ اور حکومت کے لوگ بیٹھ کر فیصلہ لیں گے کہ میدان ان کے لیے خالی کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا، فیصلہ ہوتا کہ میدان ان کے لیے خالی کیا جائے، لیکن سعدیانیوں نے 18 تاریخ سے پہلے ہی 17 تاریخ کی رات کو تقریباً رات 3-4 بجے اجتماع گاہ کی گیٹ دروازہ توڑ کے اندر گھس کے وہاں جو موجود لوگ تھے ان لوگوں پر بہت ہی بھیانک اور زبردست قاتلانہ حملہ کر دیا۔ داؤ دھتیڑا سے لوگوں کو ذبح تک کر دیا ہے۔ انسان کو انسان اس طرح سے نہیں مارتا ہے جیسے مارا ہے، لوگوں کو داؤ سے ذبح کر دیا ہے، ڈائریکٹ ذبح کر دیا ہے، گلا کاٹ دیا ہے، اس طرح کاٹ کے
4 آدمی کو تو شہید کر دیا اور داؤ دھتیڑوں سے اس انداز سے مارا ہے کہ ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ جب بنگلہ دیش کے علماء کو یہ قصہ معلوم ہوا اور بنگلہ دیش کے عام پبلک کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً ککریل میں ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں حکومت کے لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ فیصلے کیے۔ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے یہ ہنگامہ کرایا ہے ان لوگوں کے اوپر سرکار فوری ایکشن لے، ان کو فوراً سزا دے، ان کو فوراً گرفتار کرے تاکہ کبھی بنگلہ دیش میں ایسا قصہ نہ پیش آئے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے بھی 2018 میں ایسا ایک ہنگامہ کیا تھا، اس میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، زخمی کیے گئے۔ اس طرح ایک کے بعد دوسرے اور تیسرے ایسے کر لیے ان لوگوں نے، اس لیے ان کے لیے کوئی سخت سزا تجویز ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ فیصلہ، یہ تجویز پاس ہوئی۔ دوسری یہ تجویز پاس کی ہے کہ جب ان لوگوں نے ایسا کیا ہے تو اب ان کے لیے ککریل میں اور ٹونگی میدان میں اجتماع تو دور کی بات، قیامت تک کہ ان جگہوں میں آنے کا بھی موقع نہ دیا جائے۔ یہ حکومت سے یہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس کو پاس کریں گے۔ اور یہ بھی کہا جو لوگ میدان میں ابھی پہنچ چکے ہیں، سادیانی جو لوگ میدان میں پہنچ چکے ہیں وہ فوراً میدان خالی کر دیں، فوراً میدان خالی کر دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پورے بنگلہ دیش کے علماء اور سارے لوگ سب کیا کریں گے، کل پیدل ٹونگی میدان میں جائیں گے اور وہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ بھی فیصلہ لیا ہے۔ بہرحال یہ جو قصہ پیش آیا ہے بنگلہ دیش کا، نہایت افسوسناک قصہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے بہت برا کیا ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔